بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور ان کے 12,000 لوگ کیسے بندر بن گئے۔ تو دوستو، داؤد علیہ السلام کے والد کا نام اشع تھا۔ وہ بہت شریف آدمی تھے۔ اشع کے کئی بیٹے تھے جن میں داؤد سب سے چھوٹے تھے۔ داؤد اپنے والد سے محبت کرتا تھا اور وہ ایک شفیق اور شریف لڑکا تھا۔ داؤد علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد نے انہیں بنی اسرائیل کی فوج کے ساتھ سفر کے لیے بھیجا۔ معتبر روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور انہوں نے اس سے 40 سال تک بادشاہی کی۔ تو دوستو، داؤد کے پیروکار کون ہیں؟ تو انہیں منڈائی کہا جاتا ہے، جو عملہ کے بارے میں یقینی نہیں ہے، لیکن عربی میں انہیں سبا کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر عراق میں موجود ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اسی طرح ان کے بنی نبی حضرت داؤد اور ان کی کتاب زبور ہے، وہ سبھی ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے 70,000 لوگ عقبہ نامی جگہ پر رہتے تھے، جو ایلا نامی گاؤں میں سمندر کے قریب واقع ہے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے پر پابندی لگا کر انہیں آزمائش سے دوچار کیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں اس کی اجازت کو برقرار رکھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے، کیونکہ مچھلی دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہفتہ کے دن ہی بکثرت آتی تھی۔ ہفتہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نہریں کھود کر ان کے سروں کو تالاب بنا دیں، اور جب ہفتہ کے دن مچھلیاں تالاب میں داخل ہو جائیں تو اس دن مچھلیاں پکڑ لیں، اور ایسا کرنے سے وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر جوڑ توڑ کی حکمت عملی کو پسند کیا کہ اگر ہفتہ کے دن باہر نکلنے کا راستہ بند کر کے مچھلیاں پھنس جاتی ہیں تو یہ دراصل شکار کی ایک شکل ہے جو ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اس دن یہودی 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ بعض نے ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے سے پرہیز کیا اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جو اس کے شوقین تھے۔ ان پر ناراض ہو کر ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہوئے اور تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ ایک بری سوچ ہے، جان بوجھ کر خاموش رہے، اور وہ پہلے گروہ کو یہ کہہ کر مچھلی پکڑنے سے باز رہنے کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو اللہ کے غضب سے فنا ہونے والی ہے۔ کچھ اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلا خلاف ورزی کی اور شیطان کی چال پر یقین رکھتے ہوئے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے نکلے۔ مچھلیاں بھی کھائیں اور بیچیں۔ جب نافرمان جھک کر مچھلیاں پکڑنے گئے، جن لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم ان فاسقوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے درمیان سے دیوار کھڑی کر کے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور داخلے اور باہر نکلنے کے لیے ایک گیٹ بھی بنایا۔ تو دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ماہی گیروں پہ لعنت بھیجی۔ اس کا اثر ایسا ہوا کہ سارا دن ان میں سے کوئی نہ نکلا۔ جب لوگوں نے یہ جاننے کے لیے دیوار عبور کی تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں۔ جب وہ گیٹ کھول کر احاطے میں داخل ہوئے تو انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے رشتے داروں کے چہروں کو پہچانتے ہیں اور قریب آ کر ان کے کپڑے سونگھتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں، لیکن لوگ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے اور اسی بھوک اور پیاس کی حالت میں مر گئے۔ جس گروہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے روکا وہ بچ گئے، اور صحیح روایت کے مطابق جو لوگ خاموش رہے اور اسے برا سمجھتے تھے وہ بھی عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس واقعہ کا خلاصہ سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بلا شبہ تم ضرور جانتے ہو تم میں سے جنہوں نے ہفتہ کے معاملے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو بنو۔ اس کا مفصل قصہ سورہ اعراف میں مذکور ہے، اور ان سے اس بستی کی حال پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں
کہ ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھا، جب وہ سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے، جب سبت کے دن ان کی مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن سبت کا نہیں تھا وہ نہ آئیں۔ اس طرح ہم ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمایا کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ قتل کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کے طور پر، اور وہ ڈریں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے نافرمانی کے بدلے برے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جب انہوں نے حکم ابتدائی سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ۔ تو دوستو، اس سے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جانے کے ہولناک نتائج کا ادار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کسی نبی کے بددعا کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو جہنم دیتی ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، اور ہم سے اللہ کے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی